السلام علیکم دوستو، میں ہوں MS اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹسٹوریلز۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے معاشرتی گروہ یعنی کہ سوشل گروپ کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم تعارف کراتے ہیں۔ علم عمرانیات میں سماجی تفاعل یا بین عمل، جس کو ہم انٹریکشن بھی کہتے ہیں، اس کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ سماجی بین عمل ہی کے قیام سے گروہ یعنی کہ گروپ بنتا ہے۔ معاشرے کی تشکیل یعنی کہ بناوٹ صرف گروہی زندگی سے ہوتی ہے۔ معاشرہ بذات خود بہت سے مختلف گروہوں کے درمیان سماجی رابطہ کا نام ہے۔ مختلف قسم کے گروہ جو انسانی زندگی کی مختلف ضروریات پوری کرنے میں ممد و معاون ہیں، معاشرے کے وجود کا سبب بنتے ہیں۔ معاشرے کے مطالعے کے لیے سماجی گروہ کا مطالعہ اشد ضروری ہے۔ دوسری طرف گروہ کا مطالعہ معاشریات کے لیے ناگزیر ہے، کیونکہ معاشریات کی یعنی کہ سوشالوجی کی توجہ کا مرکز کم از کم دو افراد ہیں جو کہ سماجی تفاعل یا بین عمل کی حالت میں ہوں، یعنی کہ انٹریکشن کریں آپس میں۔ اس لیے بہت سے ماہرین کے نزدیک گروہ عمرانیات کا نفس مضمون ہے۔ ماہرین عمرانیات نے گروہ کی اصطلاح کو مندرجہ ذیل معنوں میں استعمال کیا ہے۔ مختلف ہم تعریفیں پڑھیں گے۔ بورگارڈس کے نزدیک گروہ سے مراد دو یا دو سے زیادہ افراد ہیں جن کی توجہ کوئی مشترکہ چیز ہو، جو ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہوں، جن کی ہمدردیاں مشترک ہوں، جو یکساں یعنی کہ ایک جیسے افعال یعنی کہ کاموں میں شرکت کرتے ہیں۔ میرل نے گروہ کی تعریف یوں کی ہے: دو یا دو سے زیادہ افراد جن کے درمیان ایک طویل عرصہ تک یعنی کہ ٹائم تک باہمی یعنی کہ آپس میں تعلق قائم رہا ہو اور جو کسی مشترک یعنی کہ ایک مقصد یا وظیفہ کے تحت کام کرتے ہوں۔ میکائیور کے خیال میں گروہ بنی نوع انسان کا ایسا مجموعہ ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ سماجی تعلق میں بندھا ہو۔ پس ظاہر ہوا کہ دو یا دو سے زیادہ افراد کے باہمی تفاعل سے سماجی گروہ بنتا ہے۔ مندرجہ بالا یعنی کہ اوپر جو ہم نے تعریفوں کو پڑھا ہے، ان سے واضح ہوا کہ گروہ کی تشکیل یعنی کہ بناوٹ کے لیے مندرجہ ذیل لوازمات جو ہیں یعنی کہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ کیا کیا ہیں، جن میں نمبر 1 پر ہے دو یا دو سے زیادہ افراد ہوں، ان میں باہمی تفاعل ہو یعنی کہ انٹریکشن ہو آپس میں، اور تیسرے نمبر پر ان میں باہمی غرض یا کوئی مقصد ہو یعنی کہ ان کا کوئی پرپز لازمی ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ گروہ کی اہمیت کیا ہے۔ امپورٹنس آف گروپ، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے یعنی کہ حقیقت ہے کہ انسان گروہی زندگی بسر کرنے کا عادی ہے۔ روزمرہ زندگی سے بھی یہ بات عیاں ہے یعنی کہ واضح ہے، ظاہر ہے۔ اسی لیے مشہور مفکر ارسطو نے انسان کو مل جل کر رہنے والا جانور یعنی کہ سوشل اینیمل کہا ہے۔ انسان گروہ کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ گروہ انسان کی ضروریات اور احتیاجات یعنی کہ حاجات یعنی کہ ضروریات پوری کرتے ہیں۔ مثلا کوئی انسان اکیلا اپنی تمام ضروریات پوری نہیں کر سکتا، اس لیے وہ مختلف گروہوں کا رکن بن جاتا ہے جس سے اس کی مختلف ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ گروہ انسان کی معاشی، معاشرتی، جنسی اور تحفظ وغیرہ کی ضروریات کی تسکین کا باعث بنتے ہیں، یعنی کہ ان کی یہ ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ گروہ انسان کی شخصیت کی نشوونما کرنے اور کردار کی تشکیل میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور اسی سے گروہ کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گوشت اور ہڈیوں کا لوتھڑا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا رابطہ اس کی ماں سے قائم ہوتا ہے، پھر عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے خاندان کے دوسرے افراد سے تعلق قائم کرتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی ضروریات کی تسکین کے لیے خاندان پر انحصار کرتا ہے یعنی کہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس کی شخصیت کی تشکیل میں یعنی کہ بناوٹ میں، اس کی پرسنالٹی بنانے میں ان لوگوں کا گہرا ہاتھ ہوتا ہے، اور اس طرح وہ خواہشات جو کہ وہ اکیلی پوری نہیں کر سکتا، گروہ کے ذریعے پوری ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرتی گروہ کی ابتدا کیسے ہوئی، یعنی کہ ایوولوشن آف گروپ۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ انسان خود اکیلا نہیں رہ سکتا، وہ دوسروں کا مستقل یعنی کہ فوراور حاجت مند ہے، یعنی کہ اس کو ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ اس جیسا انسان ہمیشہ اس کے ساتھ رہے۔ اس کی دو وجوہ اس نے لکھی ہیں، دو وجوہات وہ بتاتا ہے۔ پہلی ہے کہ انسان کی تخلیق کے لیے جو متضاد صنف کے ساتھ یعنی کہ جو اپوزٹ سیکس ہے اس کے ساتھ معاشرتی تعلق کے بغیر ناممکن ہے، اور دوسری یہ کہ اس کی ضروریات زندگی کی تیاری میں دوسروں کی مدد درکار ہوتی ہے، دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں لباس، خوراک، مکان، تعلیم وغیرہ شامل ہیں۔ اس لیے یہ فطری امر ہے یعنی کہ اٹس نیچرل کہ بہت سے افراد کے تعاون کی ضرورت پڑتی ہے جو ایک دوسرے کی ضروریات مل جل کر پوری کرتے ہیں۔ جیسے کوئی تجارت میں مصروف ہے تو کوئی صنعت میں اور کوئی دستکاری میں، اس لیے گروہ بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ گروہ اس طرح وجود میں آیا۔
ऑगस्ट कॉम्टे نے कहा ہے کہ इंसान अपनी معاشرتی حاجات اکیلا پوری نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کی مدد کا محتاج ہے، ڈیپینڈنٹ ہے، بلکہ دوسروں کی مدد پر وہ خود بھی مجبور ہے، جس سے افراد میں گروہی زندگی وجود میں آئی اور معاشرے کی تشکیل ہوئی، یعنی کہ معاشرہ بن گیا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے گروہی زندگی کو انسانوں اور حیوانوں میں لازمی قرار دیا ہے۔ جانوروں میں تعلق اتنا شدید نہیں ہوتا جتنا انسانوں میں ہے۔ جماعت پسندی یعنی کہ گروہ بنانا ایک فطری تقاضا ہے، یعنی کہ نیچرل ہے، جس سے معاشرے میں گروہ وجود میں آتے ہیں۔ شاہ صاحب نے گروہی زندگی کے 2 تقاضے لکھے ہیں۔ نمبر 1، ہر جاندار شے اپنے جسم و جان کی حفاظت چاہتی ہے۔ اس میں اپنی جان کی حفاظت، بھوک اور پیاس، سردی و گرمی اور دشمن سے بچاؤ وغیرہ کی ضروریات ہیں جو صرف معاشرے میں ہی پوری ہو سکتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے انسان اپنی نسل کی بقا کا خواہش مند ہے۔ یہ خواہش مرد و عورت کے مابین معاشرتی تعلق سے پوری ہوتی ہے، نیز ماں اور باپ کے مراتب حاصل ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ معاشرتی زندگی کے بغیر ناممکن ہے۔ پس ظاہر ہوا کہ معاشرتی گروہوں کی ابتدا انسانی معاشرے کی بنیاد ہے اور انسان فطری طور پر یعنی کہ نیچرل گروہوں میں رہنا پسند کرتا ہے، نیز اپنی حاجات کی تسکین یعنی کہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ گروہی زندگی کا محتاج ہے، یعنی کہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی، اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان بھی دبائیے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔